أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، مسجد رحمانی کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، آج کے اس درس کا یا اس مختصر سے کورس کا عنوان جس کا خاص طور سے انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے توحید کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ عنوان تعجب کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو توحید سکھائی جائے گی، اہل حدیث کو توحید سکھانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم پہلے توحید کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی بجائے کوئی اور عنوان ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو پہلے مرحلے میں کر کے چھوڑ دینا غلط ہے، نہ انبیاء کا طریقہ ہے نہ سلف کا طریقہ ہے، بلکہ توحید ایک ایسی ضرورت ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی تجدید کرتے رہنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دے کر یہ بتلا دیا کہ توحید کے علم کا ہر انسان محتاج ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے لیے حکم ہے تو من باب اولا آپ کی امت کے لیے آپ کی تبعیت میں، آپ کی ماتحتی میں یہ حکم ہے۔ جب بڑے کے لیے حکم ہو تو چھوٹوں کے لیے اپنے آپ حکم ہو جاتا ہے۔ توحید سکھانے والے سے کہا جائے کہ توحید سیکھیے، توحید کے بارے میں جانیے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کیا ہے، ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھ کو بچا لے اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائے رکھ کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف صریح کہا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، بلکہ اس سے آگے اللہ کے خلیل بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میں اور میری اولاد شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں ہمارے توحید میں، عقیدہ توحید میں خلل نہ آ جائے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو بچائے رکھ اور میری اولاد کو بھی۔ کس چیز سے بچائے رکھ؟ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ معلوم ہوا کہ ایک مومن عقیدہ توحید کے اہتمام کے باوجود شرک سے ڈرتا رہتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس میں واقع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شرک اور توحید کے بارے میں تفصیل علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اجمالی اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادتین کا اقرار کیا، توحید کا کلمہ پڑھا، رسالت کی گواہی دی، اسلام میں آ گیا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں معلوم پڑ گیا۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ توحید واقعی کیا ہے؟ اس کو اگر تفصیل سے آدمی نہیں سیکھا زندگی بھر ایسے ہی رہتا ہے، اور بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو توحید پر سمجھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کھڑکی سے، پچھلے دروازے سے شرک آ جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو۔ تو شیطان انسان کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے، وہ ایک چیز جو منع ہے اس چیز کے بارے میں بھی تأویلات کر کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور انسان کے دل میں غلط باتیں ڈال کر اس سے وہی کرواتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس لیے اگر ہم کو تفصیلی علم اگر توحید اور شرک کے بارے میں نہ ہو، بہت ممکن ہے کہ ہم ایک چیز سے تو بچ جائیں لیکن دوسری چیز میں واقع ہو جائیں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں۔ مزید یہ کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں، وفات سے بالکل آخری وقت میں، وفات سے قبل آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے تھے۔ وہ کیا دعا تھی؟ وہ بد دعا تھی، وہ لعنت تھی۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اس کو صحیح کر لیں، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان پر سجدہ کرتے تھے، یا اپنے اور قبلے کے درمیان قبروں کو لے لیتے تھے، ان کے احترام اور تعظیم کے طور پر اور توسل کے طور پر۔ معلوم ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ کہیں میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں جس چیز کی فکر تھی وہ قبر پرستی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آج گاؤں گاؤں، شہر شہر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایمان کے نام پر اور اللہ والوں کی تعظیم کے نام پر قبر پرستی میں مبتلا ہے۔ ان سے پوچھا جائے توحید ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ شرک غلط ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ پھر قبر پرستی یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، کیوں؟ معلوم نہیں۔ وہ اس کو دین سمجھتے ہیں جبکہ وہ شرک ہے۔ قبروں پر قربانیاں، قبروں کے طواف، قبروں پہ سجدے، قبروں سے مانگنا، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں یہ ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک انسان اگر توحید کا علم حاصل نہ کرے شرک میں واقع ہو سکتا ہے، یہ مانتے ہوئے بھی کہ شرک غلط ہے، وہ شرک میں ہو سکتا ہے، علم نہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔
اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، ایسا ماننا کام نہیں دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے سے آپ پوچھئے توحید کیا ہے، وہ کہے گا ایک اللہ کو ماننا۔ مشرکین کتنے اللہ کو مانتے تھے؟ ایک اللہ کو مانتے تھے، پھر وہ مشرک کیسے ہوئے؟ اگر یہی توحید ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو توحید کے بارے میں صفائی کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو سمجھا ہوا نہ ہو وہ سمجھا نہیں سکتا ہے۔ آنے والا دور دعوت کا ہے۔ آج سیاسی حالات بدل رہے ہیں اور ممکن ہے شرک والی طاقتیں مسلمانوں کو کنفیوز کریں، خاص طور سے گاؤں دیہات پچھڑے طبقات ہیں، ان میں جا کر ایسی باتیں کریں کہ وہ سمجھیں ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، سب کا مالک ایک، سارے راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح کی دعوت مستقبل میں چلائی جائے گی، اور ممکن ہے کمزور طبقات اس کی طرف جائیں، جہالت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، علم کی کمزوری، سیاسی کمزوری، حوصلے کی کمی، یا اسی طرح سے مالی کمزوری، فائنینشیل پرابلمز، ان کی وجہ سے پچھڑے طبقات مسلمانوں کے بعض علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں توحید سکھائیں، لیکن سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا توحید ہے اور کیا نہیں ہے، کیا شرک ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو ہم کہیں گے ہاں توحید بہت ضروری ہے، کیا ہے توحید؟ مولوی صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ فون لگا رہے ہیں، مولوی صاحب سو گئے، اٹھا بھی نہیں رہے فون، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو توحید فرض کفایہ نہیں ہے، توحید فرض عین ہے۔ ہر انسان کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے، من باب اولا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے۔ وہ قربانی کی طرح نہیں ہے، گھر کا ایک آدمی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، نہیں، بلکہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کورس ہمارا ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ توحید کے بارے میں معلوم کریں، اور اس میں جو شبہات ہو سکتے ہیں ان کے تعلق سے بھی وضاحت ہمارے سامنے آ جائے تاکہ صحیح عقیدہ ہم کو معلوم ہو۔ تو یہ ہمارا گویا کہ اس کورس کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمہ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کسی مسلمان کو آپ کہیں ذرا توحید کے بارے میں سنو، وہ کہے کہ مجھ کو توحید کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بتانے آنا چاہیے کیوں ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں بھی توحید کا تذکرہ کیا، اور مدنی صورتوں میں جبکہ مسلمان توحید سمجھ چکے تھے۔ سب سے قرآن کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اس میں کس چیز کا بیان ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو سب سے عظیم آیت جو قرآن کریم کی ہے وہ بھی توحید سے متعلق ہے، جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی توحید پکی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے اللہ کی توحید اور اس کے دلائل کے بارے میں۔ تو سورۃ الحشر آپ دیکھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، پھر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ کیسا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کی عظمت کی بہت ساری آیتیں نہ صرف مکہ میں بلکہ مدینہ میں بھی نازل کی۔ اس لیے ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی معرفت میں نقص ہے جس کا نتیجہ شرک ہے۔ اللہ کی معرفت میں نقص کا نتیجہ کیا ہے؟ شرک اور معصیت۔ آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو پہچانا نہیں۔ آدمی شرک کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح علم اس کو نہیں، اللہ کی عظمت کا علم اس کو نہیں۔ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ قادر ہے، اگر اس بات کا احساس ہر آدمی کو ہر وقت رہے، آدمی کیوں گناہ کرے گا؟ لہٰذا اللہ کی توحید کا اہتمام نہ صرف عقیدے کا حصہ ہے
بلکہ اخلاق اور معاملات کا بھی حصہ ہے۔ اس لیے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے اور آپ کے نوٹس میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن کا وعدہ ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دو باتیں ہیں، شرطیں اور دو وعدے ہیں۔ نمبر ایک، دو کام۔ پہلا کام الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ ختم ہو گیا کام؟ نہیں۔ اور ایک کام کیا ہے اس کے بعد؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی ہے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ یعنی کون ہے جس نے کچھ نہ کچھ غلطی نہ کی ہو؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جائے تو آدمی اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی سزا کا حقدار۔ تو ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ آپ نے کہا ویسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا الم تسمعوا الی قول لقمان لابنہ، کیا تم نے سنا نہیں لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا؟ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، وہ نیک انسان تھے جن کو اللہ نے حکمت دی تھی، وہ غلام تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی تم نے سنا نہیں؟ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو آپ نے فرمایا ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک چیز رہ جاتی ہے کامیاب ہونے کے لیے، اگر وہ نہ کریں تو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان لانے کے بعد یہ امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس ایمان میں شرک مل جائے۔ آپ نے پاک پانی لیا اور وضو کے لیے آپ بیٹھے ہی تھے کہ آپ کے بچے نے اس میں پیشاب کر دیا، آپ کہہ سکتے میں لیا تھا تب تو پاک تھا، آپ اس سے وضو کر سکتے؟ نہیں۔ اس میں اگر نجاست گر جائیں وہ پانی وضو کرنے لائق رہا نہیں۔ جب تک آپ وضو نہیں کرتے، آپ کا وضو نہیں ہو جاتا، تب تک کہ وہ پانی پاک رہنا ضروری ہے، چاہے آپ نے پاک پانی لیا ہو۔ لیکن اگر اس کے بعد نجاست گر جائیں، ختم، اب وہ کام کا نہیں رہا۔ ایسے ہی اگر آپ کا ایمان ہے، آپ ایمان لے آئیں، لیکن اگر اس میں شرک مل جائے، شرک کی نجاست اس میں گر جائے، اب وہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو، شرک کو ملنے نہیں دیا، اولئک لہم الامن، دو وعدے ان کے لیے امن ہے۔ دنیا میں اللہ کے عذاب سے امن ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے امن ہے۔ وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور آخرت میں ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ دنیا میں یہ صراط مستقیم پر ہیں، آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی ان کو کی جائے گی، جہنم کی طرف نہیں، جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ تو یہ وعدے، دو وعدے، امن اور ہدایت، دو چیزیں جو اللہ نے بیان کی، کن کے لیے ہیں؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی بھر شرک سے بچتا رہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توحید کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شرک کی برائی کیا ہے۔ کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہونے سے اس چیز کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب فضیلت کسی چیز کی معلوم ہو، اس کی اہمیت انسان کی زندگی میں اور اہتمام اس کی زندگی میں آتا ہے۔ نمبر ایک، ایمان کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا واجب ہے، ورنہ آدمی ہلاک ہوگا۔ آپ نے پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ امن کا وعدہ انہی کے لیے ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اس میں شرک کو ملنے دیں۔ دو،
اسی طرح سے انہی کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ ہے۔ اگر آدمی اپنے ایمان کو شرک سے نہ بچائیں، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے؟ تو شرک کرنے والا گمراہ ہے اور توحید کا اہتمام کرنے والا ہدایت پر ہے۔ تو شرک سے اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، عرب کے لوگوں کے بارے میں، خاص طور سے قریش کے اور مکہ والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نجات کے لیے اللہ پر ایمان کافی نہیں ہے، نجات کے لیے توحید والا ایمان ضروری ہے۔ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیا مشرکین نہیں مانتے تھے؟ کیا یہود نہیں مانتے تھے؟ کیا نصارہ نہیں مانتے تھے؟ نصارہ نے اللہ کو ماننے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانا؟ اللہ کا بیٹا۔ یہ شرک ہوا اللہ کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں۔ اب یہ مشرک ہو گئے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء اور اپنے اللہ والوں کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو مشرکین اللہ کو مانتے تھے، یہود و نصارہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کو ماننے سے کیا فائدہ ہوا؟ صرف اللہ کے وجود کو مان لینا، اللہ کو معبود مان لینا، اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس ایمان میں توحید نہ ہو۔ اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں، اللہ ہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ جب تک کہ توحید نہ ہو، اللہ ہی کے لیے ربوبیت اور الوہیت کو خاص نہ کیا جائے اور اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد، یکتا، یونیک نہ مانا جائے، تب تک کہ آدمی کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے۔ توحید اس کو کہتے ہیں، صرف مان لینا کافی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پر ایمان کے باوجود بھی ایک انسان مشرک ہو سکتا ہے۔ تو نجات صرف ایمان میں نہیں ہے، ایسے ایمان میں ہے جو شرک سے پاک ہو، توحید والا ہو۔ آپ یاد رکھیں گے اس کو، نجات صرف ایمان میں نہیں ہے، ایسے ایمان میں ہے جو توحید والا ہو اور شرک سے پاک ہو۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6۔ اسی طرح سے پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ تو ایمان کو ظلم سے بچانا، شرک سے بچانا ضروری ہے۔ جب شرک ایمان میں مکس ہو جاتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی جب شرک بھی کرتا ہے تو وہ شرک اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے میں نے پانی کی مثال دی، موٹی موٹی مثال آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال بعض علماء نے دی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر وضو اس نے کیا اور وضو کے بعد میں اس نے پیشاب کر لیا، استنجا کے لیے وہ گیا، کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک آدمی نے ایک دم کامل وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ استنجا کے لیے گیا، واش روم میں گیا، قضاء حاجت کے بعد باہر آ کر سیدھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے کہا کہ آپ وضو نہیں ہے آپ کا۔ آدمی کہے کہ میں تو وضو کیا ہوں، میں وضو کیا ہوں، میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں، کیا وہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے کہا جائے گا ہاں آپ نے وضو کیا لیکن اس کے بعد آپ نے ایسا کام کیا جس سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سے انسان ایمان لانے کے بعد اگر شرک کرے، وہ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو ملنے نہیں دیا۔
انہی لوگوں کے لیے امن کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں، گمراہی سے محفوظ ہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان کو شرک کی گندگی سے بچانا واجب ہے، لازم ہے، آپشنل نہیں ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تہجد کی طرح نہیں ہے، یہ پڑھے تو اچھا، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، نہیں، یہ لازم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں۔ نمبر 2، توحید کی اہمیت کیا ہے؟ تمام رسولوں نے توحید کی دعوت دی، جتنے بھی رسول آئیں ہر ایک کی دعوت میں مرکزی دعوت، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے دوسری کوئی بات نہیں کہی، بہت ساری باتیں رسولوں کی دعوت کا حصہ تھیں، لیکن ان لوگوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت، کامن دعوت اور سینٹرل دعوت ان کی کیا تھی؟ توحید۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف اس پیغام کو بذریعہ وحی ہم نے ضرور بھیجا۔ کیا پیغام تھا وہ؟ اللہ نے فرمایا انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، فاعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو۔ سارے نبیوں کی طرف یہ پیغام تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تم میری عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ جب کوئی عبادت کے لائق نہیں تو کس کی کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ سارے رسولوں کی طرف یہ پیغام تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے رسولوں کی مشترکہ اور مرکزی دعوت توحید تھی۔ جب اتنے رسول اللہ نے بھیجے اور ہر رسول نے یہ دعوت دی تو معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی اہم بات ہوگی، تبھی تو سب کو یہ دعوت دی گئی، اور سب کی ضرورت تھی تبھی تو سب کو پیغام، ہر امت کو پیغام دیا گیا۔ تو کوئی ایک امت بھی ایسی نہیں تھی جس کی ضرورت، جس کی اہم ترین ضرورت، بنیادی ضرورت توحید نہ ہو۔ یہ ایسی چیز ہے۔ اب دیکھیے احکام الگ الگ تھے۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا جنگوں کے بعد حرام تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے، اس امت کے لیے حلال کر دیا گیا۔ پچھلی امتوں میں بعض احکام تھے، اس امت میں احکام تبدیل ہو گئے۔ تو بعض احکام تبدیل ہوئے، توحید کبھی تبدیل نہیں ہوئی۔ توحید کبھی آپشنل نہیں رہی کہ پچھلوں میں تھا اس امت میں نہیں، یا پچھلوں میں وہ چیز نہیں تھی اس امت میں ہے، ایسا نہیں ہے، سب کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ساری امتوں کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی یاد ساری عبادات کا اصل مقصود اور حاصل ہے۔ اسی لیے کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ منافقین کی نماز کیسی ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ معلوم ہوا کہ نماز ساری عبادات میں افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور نماز کا بھی معظم حصہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ نماز کا بھی بڑا حصہ، اصل حصہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اگر نماز میں اللہ کی یاد نہ ہو تو منافق کی نماز ہے وہ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کی یاد کتنی اہم ہے، اللہ کا ذکر کتنا اہم ہے۔ ذکر میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سارے اذکار میں، اللہ کے ذکر میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ جو بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ معبود بننے لائق نہیں، سچے معبود نہیں۔ سچا معبود اگر کوئی ہے جس کو معبود بننے کا حق ہے، معبود کہلانے کا حق ہے، حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔
باقی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ حقیقی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی یہ معنی ہے، حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر جس سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ کون سی صفت اللہ کی ہے؟ معبود، معبود برحق۔ اس اعتبار سے اللہ کو یاد کرنا سب سے افضل ذکر ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کو پہچاننا، حقیقی طور پر پہچاننا یہ ہے کہ اس کو اپنا حقیقی معبود مانے آدمی، اور اس طور پر اللہ کو یاد کرے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اس کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، توحید جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توحید ضروری ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے بھی تب بھی نکلنے کے لیے اس کے پاس توحید ہونا چاہیے۔ توحید نہیں، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ توحید ہے، گناہ بھی ہیں، گناہ کی وجہ سے گیا بھی، توحید کی وجہ سے باہر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعذب ناس من اہل التوحید فی النار، بعض اہل توحید جہنم کی آگ میں عذاب دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی، اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، تو کیا ہوگا؟ فیخرجون، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ کس وجہ سے نکالے جائیں گے؟ ان کی توحید کی وجہ سے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر توحید والا جہنم میں چلا بھی جائیں تو توحید کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا کہ مشرکین، کفر کرنے والے اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ایک وقت آئے گا وہ تمنا کرے کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ابن ابی عاصم کی ایک روایت ہے، حدیث میں، حدیث کی کتابوں میں، السنہ میں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ لات اور عزا کی عبادت کرنے والے ایمان والوں سے، توحید والوں سے، ان کو تانا دیں گے جہنم میں، کہیں گے تمہارے لا الہ الا اللہ کا کیا فائدہ ہوا تم کو، ہمارے ساتھ تم بھی تو جہنم میں آ گئے، توحید والے تھے تم بھی جہنم میں آ گئے، تانا دیں گے ان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ کو اس بات پر بہت غصہ آئے گا، میرے توحید والے بندے ان کو تانا دے رہے توحید کی وجہ سے، گویا کہ یہ نہ صرف ان کی تحقیر ہے بلکہ توحید کی بھی تحقیر ہے۔ کیا کام ہے یہ توحید؟ یعنی توحید کام نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ ان کے استانہ دینے کی وجہ سے ان نیک ایمان والے بندوں کو جو کہ گناہ گار تھے ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ سارے توحید والوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اب جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ توحید کی بنیاد پر ان کو نکالا گیا ہے، کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی یہ کلمہ ہوتا کہ آج ہم جہنم سے نکالے جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ کلمہ نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل توحید کو ان کی توحید کی بنیاد پر جہنم سے نکالا جائے گا۔ لہٰذا یہ بہت اہم کلمہ ہے اور یہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے توحید کی فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو سارے لوگوں کے درمیان میں ان کے سامنے لائے گا، فینشر علیہ 99 سجلا، اس کے لیے اس کے گناہوں کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ کتنے؟ 99 گناہوں کے دفتر، اتنے گناہ، کتنا پاپی ہوگا وہ، اس کے سارے گناہوں کے دفتر پھیلائے جائیں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے۔ ثم یقول، پھر اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو اتنے سارے گناہ ہیں اس میں سے کوئی گناہ ہے جس کا تو انکار کرتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، تیرے اوپر جو بھی ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں، تو اگر تیرا کچھ کہنا ہے ایسا، اظلمک کتبتی الحافظون،
ہمارے جو گناہوں کے اعمال کے لکھنے والے فرشتے تھے انہوں نے تجھ پہ ظلم تو نہیں کر دیا، اتنا سب لکھ دیا اور تو نے کیا نہ ہو؟ وہ کہے گا فیقول لا یا رب، کہے گا نہیں میرے رب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فیقول افلک عذر او حسنۃ، تیرے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اپنے ڈیفنس میں، یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے اپنے بچاؤ کے لیے ان گناہوں کے مقابلے میں؟ فیقول لا یا رب، پھر دوسرا جواب بھی کیا دے گا؟ نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے اور کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنہ فانہ لا ظلم علیک اليوم، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں بلکہ ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک کاغذ کی پرچی بطاقہ نکالا جائے گا اور اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پہ شہادتین کا اقرار ہوگا۔ فیقول احضر وزنک، کہا جائے گا وزن جہاں ہوتا ہے وہاں حاضر ہو جا، تیرا وزن کیا جائے گا نیکی کا، اس نیکی کا اور گناہوں کا تولا جائے گا۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، کہا گیا میرے رب ایک پرچی اتنے سارے گناہ ہیں ان کے مقابلے میں ایک پرچی کیا کام آئے گی، اس سے میرا کیا بچاؤ ہو سکتا ہے؟ فیقول انک لا تظلم، اللہ تعالیٰ کہے نہیں آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اتنے گناہ ہیں لیکن اتنے گناہوں کے بالمقابل تیری ایک نیکی نظر انداز کر دی جائے، اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا ہے، تو لے گا تیرے گناہ ایک پلڑے میں اور دوسرے میں یہ ایک نیکی صحیح لیکن اس کو تولا جائے گا۔ قال فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر اس کو تولا جائے گا، ایک پلڑے میں سارے گناہ سارے دفتر اور ایک میں وہ ایک پرچی جس پر شہادتین کا اقرار ہے۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، گناہوں کے سارے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی وہ ایک نیکی بھاری ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز اور بھاری نہیں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ اقرار اتنا پاورفل ہو جیسے اس کا تھا۔ کہ آدمی مثلاً زندگی بھر گناہ کے آخری وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بستر پر پڑا ہے زندگی بھر گناہ کیے ہیں، آخری وقت میں دل کی گہرائی کے ساتھ سارا دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آدمی کلمہ پڑھ لیا، ایک دم پاور کے ساتھ میں یقین کے ساتھ اور بندگی کے سارے جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کے جذبے کے ساتھ، اب وہ نیکی ایسی زبردست ہوگی کہ اس کے جتنے گناہ تھے وہ کیا ہو گئے؟ ہلکے ہو گئے۔ کوئی آدمی نہیں سمجھے کہ پڑھ لیا آپ دیکھو اس کا ہوتا تو میرا کیوں نہیں ہوگا ایسا، گناہ کا پاسپورٹ مل گیا اب نہیں، اس سے پہلی حدیث کیا تھی؟ وہ بھی یاد رکھیے، بعض اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ یہ نہیں گیا، کیوں؟ علماء نے کہا کہ اس کا اقرار اتنا پاورفل تھا، تو کوئی بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ تھے لیکن اس کا اقرار ایک دم زبردست تھا، آخری وقت میں کچھ نہیں کر سکا، مضبوط اقرار کر کے گیا، تو ویسا اقرار اگر ہو تو آدمی نجات پائے گا، تو سارے گناہوں کے مقابلے میں اس کی توحید اس کے کام آئی۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، حاکم اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور اسی طرح سے ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ توحید آخرت میں گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو سکتی ہے اگر توحید ہو، اگر توحید مضبوط ہو تو یہ بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کے خلاف کیا چیز ہے؟ شرک کی برائی اب دیکھتے ہیں اور اس کے نقصانات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، شرک کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے گناہ کو۔ صغیرہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ کو۔ بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
شرک. گناہ سے اللہ خوش ہوتا کہ ناراض؟ ناراض. تو کبیرہ گناہوں سے اور ناراض، ان میں سب سے کبیرہ گناہ سے اتنا ناراض. اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بھیانک گناہ اگر کوئی ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ اگر ناراض ہو تو انعام دیتا ہے یا سزا؟ سزا. تو یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکبر الکبائر الاشراک باللہ. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چاہے اللہ کے ساتھ کسی پتھر کو شریک کریں، بت کو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی قبر کو شریک کریں، اللہ والے کو، چاہے اللہ کے ساتھ کسی فرشتے کو شریک کریں، مکرم فرشتہ جبریل، یا اللہ کے ساتھ میں کسی نبی اور رسول کو شریک کرے، عیسیٰ علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بھی شریک کرو، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اور وہ اکبر الکبائر ہیں، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. وہ نیکی کبھی بن سکتا نہیں، چاہے کتنی بھی نیک شخصیت کو اللہ کے ساتھ شریک کرے. لاجک چلا کہ نہیں چلے گا. اللہ کے ساتھ نیک کو شریک کیے نا تو نیکی بن جاتا ہو، برے کو شریک کریں تو برائی بن جاتی. ایسا ہے نہیں. کتنا بھی نیک بندہ ہو، اللہ کے ساتھ اگر اس کو شریک کرے تو وہ نیکی نہیں بلکہ کیا ہے؟ گناہ. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کو یہ میں کیوں اتنا آسانی سے سمجھا رہا ہوں؟ آپ بولیں گے تو سب ہم کو معلوم ہے. سمجھانے بھی آنا چاہیے. بعض اوقات آپ گھر میں بچے ہیں آپ کے، کیسا سمجھائیں گے ان کو؟ جتنا بولے اتنا سن نہیں. ہمارا پڑھانے کا طریقہ بھی غلط ہے. ہم لوگ سمجھا نہیں سکتے، ہم لوگ حکم دے کے منوانا جانتے ہیں. نہیں، آپ کو سمجھانے آنا چاہیے. آپ اپنے گھر میں بچوں کو، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج تک آپ کا بچہ بولنے لگا، جیک اینجل سکھایا اس کو، اچھی بات ہے، آپ کی مرضی، ABCD بھی سکھایا اس کو، بٹھا کے کبھی سکھایا بیٹا توحید کیا ہے بتا، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے بتا، ٹرانسلیشن اس کا کیا ہے بتا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے ہم نماز میں پڑھتے. کس کے پاس ٹائم ہے؟ واٹس ایپ چیک کرنے سے ٹائم ہے کیا اپنے کو؟ سارے جہاں کا درد ہمارے سر میں ہے. تو آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتا ہے، بیوی سے کبھی محاسبہ نہیں کرتا ہے کہ بتا توحید سیکھی کہ نہیں سیکھی. ہاں وہ بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں، نہ اس کو معلوم نہ اس کو معلوم. وہ اس کو پوچھے تو فون لگائے، وہ اس کو پوچھے تو میکے میں پوچھے. نہیں معلوم لوگوں کو. کتنے لوگوں کو معلوم ہے، بول نہیں پاتے. معلوم ہونا چاہیے. تو اکبر الکبائر الاشراک باللہ، یہ بخاری کی روایت ہے. شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا. شرک معاف نہیں ہوگا. یعنی دو چیزیں یاد رکھیے، توبہ کیا تو معاف ہوگا، لیکن توبہ نہیں کیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، معاف نہیں ہوگا. چاہے کوئی بھی سفارش کرے، بلکہ کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں اس کی. اور گناہ اگر ہو، شراب پیا، چوری کیا، جھوٹ بولا یا اور کوئی گناہ کیا، آخرت میں ممکن ہے اللہ معاف کر دے. وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے. شرک معاف نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی مغفرت نہیں کرے گا اس گناہ کی کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک سے کم تر، ما دون ذالک، دون ذالک اس سے نیچے. شرک کی کیٹیگری جو ہے، اس کے گناہوں کی ایک فیملی ہے، شرک، کفر اور نفاق. یہ تین گناہ ہیں جو ایک لیول کے ہیں. ان تینوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں شرک معاف نہیں ہوگا، کفر ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ شرک کے سوا. سوا نہیں، شرک سے کم تر. شرک کے سوا کفر بھی تو ہے، شرک کے سوا نفاق بھی تو ہے. تو شرک، کفر اور نفاق، یہ تینوں گناہ معاف نہیں ہوں گے. ہاں شرک سے کم تر گناہ اگر کوئی ہے، مثلا شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا یا کوئی اور گناہ تھا،
اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کرے گا. کیا کہا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. اس سے کم تر کوئی گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا اس کو معاف کر دے گا. یہ بھی نہیں کہا سب کو معاف کر دے گا، اگر شرک سے بچے سب معاف، یہ کہا نہیں، جس کو چاہے گا. اسی لیے علماء نے کہا کہ گناہ گار توحید والے اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. اس جملے کو یاد رکھیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کون؟ درگاہ والے؟ اہل سنت والجماعت کون؟ جو سنت کا اہتمام کرتے ہوں اور جو صحابہ کی جماعت والے راستے پر چلتے ہوں، وہ اہل سنت والجماعت ہے. جو صحابہ جس پر جمع ہیں اس سے ہٹ کے نہیں چلتے ہیں. کیونکہ حدیث میں کیا آیا؟ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوا ایک کے. صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون؟ آپ نے فرمایا وہی الجماع، وہ جماعت ہے جو جنت میں جائے گی. دوسری حدیث میں ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو معلوم ہے کہ الجماعت وہ ہے جو اس راستے پر ہو جو صحابہ کا راستہ ہے. تو اہل السنہ والجماعت جو سنت اور صحابہ کی جماعت جس پر متفق ہو جائے اس راستے پر چلتی ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل کبائر اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیں. اہل کبائر، کبیرہ گناہ کا مرتکب، کبیرہ گناہ میں واقع ہونے والا، ایسے سب لوگ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں. یعنی اللہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، معاف کرے یا سزا دے، معاف کرے یا سزا دے. کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور اس سے کم تر جو بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کرے گا. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ کے خلاف ایک بہت بڑا جھوٹ گھڑ دیا. شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اللہ کا شریک ہے، سچ ہے؟ یہ جھوٹ ہے. سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 ہے جس میں اللہ نے یہ بتلایا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے. چاہے شرک کرنے والا نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کا باپ ہو. ابراہیم علیہ السلام کا باپ، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. شرک کی مغفرت نہیں ہے چاہے کوئی بھی ہو. رشتہ داری کام نہیں آتی ہے. رشتہ داری کام آئے گی نہیں. تو شرک کی مغفرت نہیں. تیسری چیز شرک کی برائی یہ بھی ہے کہ شرک ساری پچھلی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. جیسے پانی کی مثال میں نے دی، شرک پچھلی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی یقیناً ہم آپ کی طرف اس بات کی وحی کر چکے ہیں، اور صرف آپ نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کی طرف بھی ہم نے اس بات کی وحی کی. ہم نے ان کی طرف یہ میسج، پیغام بھیجا. کیا پیغام تھا وہ؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ، گھاٹا، لاس اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. علماء نے کہا دونوں امکانات ہیں. یہ خطاب براہ راست نبی سے ہو کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ایسا ہوگا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ایسا ہوگا. قانون سب کے لیے ہے، اور ان کو کہا گیا تاکہ ان کی امتیں اس قانون کو یاد رکھیں کہ اس میں کسی کے لیے کنسیشن نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے بھی چھوٹ نہیں ہے. بڑی سے بڑی شخصیت بڑی سے بڑی نیکی کرے لیکن اس کے بعد شرک کرے تو اس کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. کون شخصیت اللہ نہیں دیکھے گا، کتنی بڑی نیکی اللہ نہیں دیکھے گا.
اگر شرک کیا ہے، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، بڑی سے بڑی نیکی ہو، اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. ایک نیکی نہیں، سارے کے سارے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل کو واحد ذکر کیا ہے، مراد جمع ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ واحد ہوتا ہے لیکن اس کے معنی جمع ہوتے ہیں. کیسے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو نہیں گن سکتے. نعمتیں کہا اللہ نے، نعم اللہ نہیں، کیا کہا؟ نعمت اللہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم گننا چاہو نہیں گن سکتے. نعمت واحد ہے لیکن مراد جمع ہے، پلورل ہے. تو یہاں پہ یہی کہا کہ تیرا سارا کیا کرایا برباد ہو جائے گا، تیرا عمل برباد ہو جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی ناکام. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کی انسان خسارے میں ہے. پہلا خسارہ ایمان کے باب سے ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے بچنے والے کون؟ ایمان لائیں. خسارے میں پڑنے والے کون؟ ایمان نہیں لائیں، یا ایمان لائیں تو شرک کے ساتھ. سب سے بڑا خسارہ یہ ہے. تو کہا کہ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے کہا یہ سارے نبی، 18 نبیوں کے نام گنائے اللہ نے، اور کہا اگر یہ سارے نبی اگر یہ بھی شرک کرتے ہم ان کی ساری نیکیاں برباد کر دیتے. معلوم ہے کہ نبیوں کے بارے میں بھی اللہ نے بات کہی ہے. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی بڑی سے بڑی نیکی کریں، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا. کتنی عجیب بات ہے. آپ دیکھیے، توحید پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور شرک پچھلی ساری نیکیوں کو مٹا دیتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر شرک کیا اور آخری وقت میں، جیسے ابو طالب کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی بھر شرک کیا اور پھر ایمان لایا، توحید کا کلمہ اقرار کیا. یہ جو اقرار ہے توحید والا، زندگی کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. لیکن اس کا الٹا دیکھیے، آدمی زندگی بھر بڑی بڑی نیکیاں کیا، آخر میں جا کے آخری وقت میں شرک کیا، شرک اکبر، پچھلی ساری نیکیاں سب برباد. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. لہٰذا انسان کو اپنی توحید لانے کے بعد، توحید قبول کرنے کے بعد اس کو بچانا ضروری ہے، اس کو بچانا بھی ضروری ہے. ورنہ زندگی بھر توحید پر تھا، آخری وقت میں شیطان نے کنفیوز کر دیا، شرک میں مبتلا کر دیا، اور اللہ کی بجائے پکارنے لگا یا غوث یا فلاں یا فلاں، یا علی المدد یا علی مشکل کشا، گیا کام سے. ساری زندگی بھر کی توحید برباد. لہٰذا انسان کو اپنی توحید کی حفاظت کرنا چاہیے. اور اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شرک میں واقع ہونے والا اپنی پچھلی پوری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ شرک کی برائی معلوم ہوتی ہے اس سے. یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے. نمبر 4، شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. شرک کا انجام کیا ہے؟ جہنم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ایک گناہ اور اس گناہ کی سزا میں 3 سٹیٹمنٹس، 3 چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. گناہ کیا ہے؟ انہو من یشرک باللہ، یقین رکھو، انہو یقین رکھو کہ جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، اس کے بارے میں 3 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. نمبر 1، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. حرام کے معنی عربی زبان میں منع کے ہیں. حرام کے معنی عربی زبان میں کس کے ہوتے ہیں؟ منع. اس کے لیے جنت ممنوع ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. نمبر 1، پہلا نقصان کیا ہوا؟
جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں انٹری نہیں۔ آدمی کہ باہر بیٹھ جاؤں گا میں، نہیں، دوسری جگہ ہے اس کے لیے، کیا ہے؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسری بات آدمی بول سکتا ہے نہیں پیر صاحب بچائیں گے ہم کو، ہاں میں سید خاندان کا ہوں، اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن تو شرک کیا، بہت غم کی بات ہے، تیری خوشی پر یہ غم کی خبر غالب آ گئی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ جیسے آدمی سزا سنتا ہے سوچتا ہے وسیلہ کوئی ہے کہ نہیں ہے، دنیا میں بھی آدمی کیا کرتا ہے، جیسے کوئی خطرہ اس کو ہوتا ہے قانونی، آدمی سوچتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ وسیلہ لگا کہ کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے کیا۔ اللہ نے تیسری بات کیا فرمائی؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، ان کی مدد ان کے کوئی کام آئے گا نہیں۔ کیوں؟ یہ کون ہے؟ ظالم ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے یہاں پر؟ دیکھیے اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ شروعات کہاں سے کی؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور آیت ختم کس پر کی؟ یہ ظالم ہے، شرک کرنے والا ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے معاملے میں ہے۔ کوئی آدمی ہے مثال کے طور پر اس نے جانور پر ظلم کیا، بغیر کسی سبب کے اس کو تکلیف دی، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی انسان پر ظلم کیا اس نے، یہ بھی ظلم ہے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اس پر ظلم کیا، کسی کا مال چھینا، کسی کی عزت خراب کی، کسی کو تکلیف پہنچائی، یہ کیا ہے؟ سب ظلم ہے، لیکن یہ مخلوق پر ظلم ہے، یہ بھی برا ہے۔ کسی کا حق ہے جائیداد کا، نہیں دیا اسے، اس کی تجارت میں اس کا حق بنتا تھا منافع، نہیں دیا اس کو۔ کسی کا مال زمین ہڑپی، اس کی چیز چھینی تو نے، کسی کی چیز چھیننا کیا ہے؟ اس کا حق اس کو نہیں دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اور اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں، اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا، کہا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب تھا صحابہ کا، کیونکہ سوال سکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے نہیں۔ ہمارے رسول کو معلوم نہیں، اس سے تھوڑی نہ ہوگا۔ پوچھنے کا مطلب ہم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اور ہماری توجہ اپنی طرف لے رہے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم، دھیان اس کی طرف کرنے کے لیے ہے، کیونکہ ابھی وہ چینج ہونے والا ہے، جیسے ڈالیں گے کیا بنے گا؟ اب اژدہا، سانپ بن جائے گا۔ تو توجہ پھیرنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے، اور وہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا اللہ پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ختم نہیں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ خالی ایک چیز نہیں ہے بلکہ کتنی چیزیں ہیں؟ دو، اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو معلوم ہوا کہ توحید اللہ کا بندوں پر حق ہے۔ اگر توحید کا اہتمام نہ کریں اور شرک کریں تو اس نے کس کا حق چھینا؟ اللہ کا حق ضائع کیا اس نے۔ تو اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا جو مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے، مخلوق کے ظلم سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ ظالم۔ اب سمجھ میں آیا کیوں ظالم ہے وہ؟ اس لیے ظالم ہے کہ اللہ پر ظلم کا کیا مطلب؟ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا اس نے، اور اللہ کا حق کیا ہے؟ بلا شرک اللہ کی عبادت کی جائے، شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس نے اللہ کا حق نہیں دیا اللہ کو، اس نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
پیر صاحب فلانے، ہاں انبیاء بھی کام نہیں آئیں گے، اولیاء کام نہیں آئیں گے، ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے نفی کی، کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں، نہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کے جن لوگوں کو اپنا بڑا انہوں نے بنایا وہ کام آئیں گے، نہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا وہ ان کے کام آئیں گے۔ ہم نے تمہارے لیے تو کیا اتنا، ہم تھوڑی بولے تھے تم کو ایسا کرنے کے لیے، ہم نہیں بچا سکتے تم کو، کیونکہ ہم خود اپنی زندگی میں اس سے روکتے رہے، جتنے نبی ہیں انہوں نے روکا، جتنے اللہ والے انہوں نے روکا، ہم نے تھوڑی کہا تھا شرک کرنے کے لیے۔ اگر بادشاہ کے مقابلے میں کسی کو کوئی کہ میں آپ کو بادشاہ مانتا ہوں، وہ آدمی اگر واقعی بادشاہ کو خود مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں تو میرا نام لے رہا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، مجھ کو بھی پھنسائے گا، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، تو باغی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا اور یہ ظلم ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو کتنی چیزیں ہیں، اس کا ٹھکانہ جنت ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی، اس کے لیے حرام، اس کا ٹھکانہ جہنم، اور 3 اس کا کوئی مددگار تو کوئی وسیلہ اس کے کام آئے گا نہیں، چاہے قبر میں رکھیں یا کچھ بھی آدمی کریں، نہیں، کوئی اس کے کام نہیں آئے گا۔ شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اسی کے لیے ہے جو شرک سے بچے۔ شرک کرنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام نہیں آئے گی، آپ سفارش کریں گی نہیں اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو کہا ہے، آپ نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، یعنی جو مانگا وہی ملتا ہے۔ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے ایز اٹ از، جو مانگا ہے وہ ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی، دنیا ہی میں وہ مانگ لیا جس کے مانگنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے میں نے اپنی دعا چھپا کے سنبھال کے رکھی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ یقیناً انشاءاللہ، یقیناً کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ اللَّهُ، وہ ضرور پہنچ کے رہے گی، مل کے رہے گی، کس کو؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ ضرور نصیب ہوگی، وہ ضرور ملے گی، کس کو ملے گی؟ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، میرا وہ امتی، میری امت کا وہ شخص جو اس حال میں مرے، لا یشرک باللہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شفاعت کس کے لیے ہے؟ سوال جواب، وہی جو آپ بولے، بعض لوگ جواب کیسا دیتے ہیں، وہی جو آپ بولے وہی جواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن آخرت میں جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہے وہ کس کو نصیب ہوگی؟ کون بتائے گا؟ حدیث کا جملہ کیا ہے؟ کوئی ایک بتائیے، چندہ ہو گیا ہے سب۔ آدمی اپنی آواز بھی اس میں چھپا لیتا، غلط بھی ہو تو معلوم نہیں ہوتا، پکڑا نہیں جاتا۔ کوئی ایک آدمی کہے مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرے، یعنی کہا جو شرک نہیں کرتا تھا، مرتے وقت شرک کیا تو سب برباد۔ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، جو میری امت میں سے تھا اور اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، نتھنگ، کچھ نہیں،
نہ پیڑ پودے، پتھر، ستارے، چاند، سورج، فرشتے، انبیاء، صالحین، قبریں، انگوٹھی، تعویذ، گنڈے، فوٹو، کچھ بھی نہیں. کڑے، دھاگے، لیمو، ناریل. کتنے آپشن سے شرک کرنے والوں کے لیے. ہم لوگوں کے لیے ایک ہی اللہ بس. سوچئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم کو شرک سے محفوظ رکھے. آدمی اللہ کو چھوڑ کے دیکھیے کہاں لیمبو تک چلا جاتا، اتنا لیمبو وہ بھی بچائے گا، اور اس کے ساتھ مرچ. مسلمان ہے. اللہ رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے تھی. معلوم ہوا کہ شرک نتیجہ ہے اللہ کی ناقدری کا. جو اللہ کو صحیح پہچانتا نہیں ہے وہی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو وہ کبھی شرک میں نہیں جائے گا. جس کو اللہ کی صحیح معرفت ہو، جو اللہ کی عظمت کو پا چکا ہو، وہ آدمی کبھی مخلوق کی عظمت میں نہیں کھو سکتا ہے. اس کے دل میں مخلوق کی حقارت رہے گی اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے پہلی مرتبہ دعوت کا حکم دیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کیا کہا آگے، وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے. قم فانذر، لوگوں کو خبردار کیجئے. جس برائی میں مبتلا ہیں اس کے انجام سے خبردار کیجئے. اور کیا کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. کیونکہ رب کی بڑائی بیان کرنے سے بتوں کے چھوٹا اور حقیر ہونے کا احساس پیدا ہوگا. اللہ کتنا بڑا ہے، تو اللہ کی عظمت بیان کیجئے. اور پورا قرآن اللہ کی عظمت بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، اللہ کے حقوق بتانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس کے انجام اور اس کے برخلاف کے انجام بتانے کے لیے. اور پھر جن لوگوں نے اچھا کیا ان کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے برا کیا ان کا انجام کیا ہوا. پورا قرآن اس کے اطراف ہے. یہ اصل قرآن کا مواد ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ شرک کریں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب نہیں ہوگی. شرک پر مرنے والے کی مغفرت نہیں، چاہے وہ نبی کا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو. معروف واقعہ ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. سعید بن مسیب رحم اللہ فرماتے ہیں لما حضرت ابا طالب الوفاہ جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا. ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. سعید بن مسیب اپنے والد سے اس کو روایت کرتے ہیں. کہا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے. فوجد عنده ابا جہل وعبد اللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ. تو ابو طالب کے پاس ان کے دو ساتھی مشرک کافر بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھے. کون تھے وہ؟ ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عم، آپ نے کہا اے چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، اس کلمے کا اقرار کرو کہ میں قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پر آپ کی سفارش کر سکوں، آپ کے حق میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن گواہی دے سکوں. اشہد لک، میں آپ کا گواہ ہو جاؤں کہ آپ نے زندگی بھر چاہے شرک کیا ہو، آخری وقت میں آپ نے کلمہ پڑھا تھا، توحید قبول کی تھی. معلوم ہے کہ آخری وقت میں بھی اگر آدمی توحید کا اہتمام کر لے زندگی بھر کا شرک معاف ہے. فقال ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ، دونوں ساتھی غلط دوست، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، کہا اے ابو طالب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے تم پھر جاؤ گے؟ باپ دادا کا دین، دلیل کیا ہے؟ باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرضها علیہ ویعید له تلک المقالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ابو طالب پر توحید کی دعوت پیش کرتے رہے
اور آپ یہی بات دہراتے رہے. حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، آخری بات یہاں تک کہ ابو طالب نے جو کہی وہ کیا تھی؟ هو علی ملت عبد المطلب وابى ان يقول لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا آخری بات جو کہی، کہا کہ میں اپنے باپ کے دین عبد المطلب کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، نہیں مانتا میں اس کو، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کر رہے ہیں اور دو ساتھی ان کی بات پیش کر رہے ہیں. ابو طالب نے کس کی بات مانی؟ دوستوں کی. علماء نے کہا دیکھو بری سنگت کا یہ نقصان ہوتا ہے، برے دوست آخری وقت میں ڈبو دیتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہے. لہٰذا انسان کو اپنی صحبت صحیح رکھنا چاہیے، انسان کو وہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور انہوں نے نہیں تسلیم کیا اور اسی طرح سے باپ دادا کے دین کی پیروی کا زوم کہ میں باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے ان کو تباہ کر دیا. اندھی تقلید ہے، اندھی تقلید نے تباہ کر دیا. دو چیزیں ہیں، بری صحبت اور اندھی تقلید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پہ کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لاستغفرن لک ما لم انہ عنک. کہا کہ میں آپ کے لیے اے چچا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اس سے منع کر دیا جائے. فانزل اللہ عز وجل، اس پر اللہ نے آیت نازل کی. کیا آیت ہے وہ؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جبکہ یہ صاف واضح ہو چکا ہو کہ جہنمی ہیں. جب ان کا جہنمی ہونا معلوم ہو گیا ہے اب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. جہنمی ہونا کیسے معلوم ہوتا؟ وحی کے ذریعے سے. تو جب معلوم ہو چکا ہو کہ یہ جہنمی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آیت نازل کی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے نبی آپ جسے چاہو اسے ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ جسے پسند کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کون ہدایت کے لائق ہیں، کون ہدایت والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اللہ کو کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کو ہدایت ملنا چاہیے اس کو ملنا چاہیے. اللہ خوب جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہیں. آپ چاہو کہ اس کو ہدایت مل جائے، نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. معلوم یہ ہوا کہ ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں پیر صاحب نے کتے پہ نظر ڈالی تو اس کو وہ بھی ولی بن گیا. غور کرنے کی چیز ہے. ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دل کی تڑپ ہے، تمنا ہے، سب ہو کے بھی ان کو ہدایت نہیں. انسان ہو کے کانورسیشن اتنا ہو رہا ہے وہاں پہ، وہ بھی نہیں. اور یہاں کتا خالی نظر ڈالیں تو چارج ہو گیا وہ پورا، ہاں پورا ولی بن گیا اللہ کا. انسان بھی نہیں بنا، ڈائریکٹ ولی. کیا ہے یہ جہالت ہے، جہالت ہے، علم کی کمی. جس انسان کے اندر جہالت ہو اس کو دشمن کی ضرورت نہیں، دھکا دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود کودتا ہے، دوسروں کو بولتا تم لوگ بھی آؤ، خود پہاڑ پہ سے کودتا ہو. جہالت، یعنی علماء نے کہا الجہل یخلق الاعاجیب، جہالت سے عجائبات جنم لیتے ہیں. اور جو بھی خرافات ہیں وہ کس کا نتیجہ ہے؟ جہالت کا نتیجہ ہے. اللہ ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے، نبوی علم. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ شرک پہ ان کا خاتمہ ہوا ہے، چچا ہے، محبت ہے، سب کچھ ہے. دیکھیے علماء نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی
آپ جس سے محبت کرو اس کو ہدایت مل جائے آپ نہیں دے سکتے. معلوم ہوا کہ ابو طالب سے کیا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احببتا، آپ جس سے محبت رکھو اس کو ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے. آپ نہیں دے سکتے، محبت کے باوجود ہدایت نہیں دے سکتے اس کو. تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باوجود اگر ایمان قبول نہیں کرتے، توحید کا اہتمام نہیں کرتے، شرک سے باہر نہیں نکلتے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا. اور اللہ نے مغفرت کی دعا سے بھی منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت ہی بھیانک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. توحید ضروری ہے اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے. توحید کے سلسلے ہم نے بہت ساری باتیں دیکھی اور شرک کے بارے میں بھی ہم نے بعض باتیں دیکھی. اس کا اہتمام اپنی زندگی میں ہم کو کرنا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب اس یعنی درس کا دوسرا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ توحید اور اقسام توحید، یعنی توحید کی کیٹیگریز کیا ہیں، کتنی قسم کی توحید ہے، تو توحید کی تفصیل کیا ہے. ٹھیک ہے، توحید بہت ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے. توحید ہے کیا، توحید کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے. بالتفصیل توحید کیا ہے معلوم ہو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں توحید توحید تم کرتے ہو، توحید کا لفظ کہاں سے لائے؟ ایمان اصل ہے. توحید کا لفظ بھی قرآن و سنت میں ہم کو ملتا ہے اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے. کون کہتا تھا؟ مشرکین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا باقی ساری عبادت کو چھوڑ کر، اسی کو توحید کہتے ہیں. لیکن توحید نہ صرف عبادت میں ہوتی ہے بلکہ ربوبیت اور اسماء و صفات میں بھی ہے، اور یہ بھی قرآن کریم میں ہم کو ملتی ہے، جس کی آیت ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا لفظ توحید، اس کی دلیل ہمارے پاس کتاب و سنت سے ہے. دو دلیلیں ہم اس کی دیکھیں گے. نمبر ایک، اس سے پہلے حدیث گزر چکی، ترمذی کی حدیث ہے جس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے. کیا حدیث ہے؟ یعذب ناس من اہل التوحید فی النار. اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. حتی یکون فیہا حمما، یہاں تک کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے جل کے. ثم تدرکہم الرحمہ فیخرجون، پھر انہیں اللہ کی رحمت پائے گی اور اس میں سے نکالے جائیں گے. یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل التوحید، توحید والے، توحید والے. تو لفظ توحید سنن ترمذی کی اور مسند احمد کی حدیث میں آیا ہے. تو معلوم ہے کہ توحید والے جہنم سے نکلیں گے. تو توحید کا لفظ خود حدیث میں آیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے ابن ماجہ کی حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ کرتے اشترا کبشین، دو بکرے خریدتے، عظیمین بھاری بھرکم، سمینین موٹے تازے، اقرنین سینگوں والے، املحین کالا اور سفید رنگ والے، موجوعین خصی کیے ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بکرے آپ نے خریدے. فذبح احدہما عن امتہ، دو میں سے ایک آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا، ذبح کیا، اس کی قربانی دی. کون؟ آپ کی امت میں سے کون؟ لمن شہد للہ بالتوحید وشہد لہ بالبلاغ،
جس نے دو چیزوں کی گواہی دی ہو، اللہ کے لیے توحید کی گواہی دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلاغ کی گواہی دی ہے۔ بلاغ کا مطلب آپ رسول تھے اور آپ نے اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچا دیا۔ جس نے یہ دو گواہیاں دی کہ اللہ توحید کا اکیلا حقدار ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، جس نے یہ دو گواہیاں دی، آپ نے ایک جانور دو میں سے کس کی طرف سے کیا ذبح؟ ایسے سارے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے توحید اور رسالت کا اقرار کیا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکے۔ من لم یضحی من امتی، میری امت میں سے جس نے جو قربانی نہیں کر پایا، غربت کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے، تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اس میں بھی لفظ توحید آیا ہے۔ اور آپ نے فرماتے ہیں وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا بکرا آپ نے محمد اور آل محمد، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ذبح کیا۔ معلوم اس میں یہ بھی ہوا کہ ایک جانور میں اپنی اور گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، یہ بھی دلیل ایک ہو گئی اس کے لیے۔ تو اس حدیث میں لفظ توحید آیا ہے، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کا لفظ ہمارا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ خود حدیث میں لفظ آیا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں توحید کی قسمیں کیا ہیں۔ کون بتائے گا؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ تیسری، دوسری، ہاں 2 ہی تھیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بولے اتنے بڑے بڑے نام، کوئی پہلا آدمی آیا اور اس میں نیا، بولے یہ تو بہت مشکل ہوگی توحید، اللہ کے بولتے تھے کہ اتنا ایزی سمپل تھا، یہ کیا کر رہے ہیں اب اس کو مشکل نہیں ہے، بلکہ جو چیز سمجھ میں آدمی سمجھنے کی کوشش کرے آسان ہو جاتی۔ کیا ہوا پیدا ہوتی ہی سائیکل چلانا شروع کر دیے؟ نہیں، شروع میں کیا ہوا، تھوڑا مشکل ہے، بیلنس نہیں ہو رہا ہے، پیچھے سے ابو پکڑ کے چلائے تھے نا، ہاں، بعد میں ہاتھ چھوڑ کے چلنے لگا۔ شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے، لیکن جب انسان اس کو سیکھ لے تو کیا ہو جاتی ہے؟ آسان۔ ہر چیز آسان ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ مشکل۔ اور آسان کیسے ہوتی ہے؟ جب آدمی اس کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کا یہ حال ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں تو یہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، 1 توحید ربوبیت، 2 توحید الوہیت، 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت رب والی توحید، رب والی توحید۔ توحید الوہیت الہ والی توحید، رب والی توحید، الہ والی توحید۔ توحید اسماء و صفات اللہ کے اسماء، اسم نام، اسماء والی توحید، اور صفات صفت، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، اللہ کے اوصاف، اللہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات والی توحید۔ بس، اور کیا ہوا؟ آسان ہے۔ اگر آدمی سمجھنے کی کوشش کریں تو سب آسان ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہے تو سب مشکل ہے۔ دل میں اگر رغبت ہو کسی چیز کے جاننے کی، کہ ایک آدمی اللہ ہی کو نہیں جانے، اللہ کے حق کو نہ جانے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین نے آسانی کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے، اور ان تینوں قسموں کو، توحید کی تینوں قسموں کو بتایا کہ وہ ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ توحید کی تینوں قسمیں قرآن کریم کی ایک آیت میں ہیں۔ کوئی آدمی بول سکتا ہے یہ 3 کہاں سے لائے؟ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے، لیکن ان تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع کر دیا ہے، اسی ترتیب سے جس ترتیب سے ہم نے بتایا اس کو۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ
ان اقسام التوحید ثلاثہ. اہل علم رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. وَذَلِكَ بِالتَّتَبُّعِ وَالْإِسْتِقْرَاءِ. یہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے اس میں سے استنباط کے ذریعے سے انہوں نے لیا ہے. قرآن میں سے نہیں آیا توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. قرآن میں ایسا نہیں آیا ہے. قرآن کریم میں غور و فکر کر کے اس طرح سے انہوں نے اس میں سے اس کو اخذ کیا ہے. اولها توحید الربوبیہ، والثانی توحید الالوہیہ، والثالث توحید الاسماء والصفات. پہلی ہے توحید ربوبیت، دوسری ہے توحید الوہیت، تیسری ہے توحید اسماء و صفات. وقد اجتمعت الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ایک آیت میں تینوں آ گئی. کہتے ہیں کہ یہ تینوں کی تینوں ایک آیت میں جمع ہو جاتی ہے. یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 ہے، 65. کون سی صورت ہے؟ سورہ مریم، آیت نمبر 65، 65. کیا ہے آیت؟ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ پہلا ٹکڑا ہے. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، دوسرا ٹکڑا. ہل تعلم لہ سمیہ، تیسرا ٹکڑا. پہلا کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ تعالی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب کا. آسمانوں کا چاند سورج ستارے، اور اس میں جو مخلوقات ہیں فرشتے، زمین، پوری زمین، پہاڑ، پیڑ پودے سب، دریا، سمندر، اور ان میں جو مخلوقات انسان، چرند، پرند اور مچھلیاں سب، ان سب کا رب ہے اللہ. اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، ہوا اور جو بھی بادل وغیرہ وغیرہ، پرندے، سب کا اللہ رب ہے. آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کا رب کون ہے؟ اللہ. سب کا رب اللہ، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں. یہ توحید ربوبیت ہے. نمبر 2، فاعبدہ، لہذا تو اللہ ہی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور اسی کی عبادت پر جمع رہے. یہ نہیں کہ بچپن میں توحید کرتا تھا اور بڑھاپے میں شرک کیا، نہیں. فاعبدہ، اللہ ہی کی عبادت کر، واصطبر لعبادتہ، اور موت تک اللہ ہی کی عبادت پر جمع رہے. یہ کون سی توحید ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کر. اللہ ہمارا کیا ہے؟ معبود ہے، سچا معبود ہے. اس کے لیے لفظ عربی میں کیا آتا ہے معبود کے لیے؟ الہ. معبود کا عربی لفظ کیا ہے؟ الہ. تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، تو اللہ ہی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہے. یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید الوہیت. اس کا دوسرا نام ہے توحید عبادت. توحید الوہیت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا نام کیا ہے؟ توحید الوہیت. بولنے نہیں آتا، اچھی بات ہے. توحید عبادت آسانی سے بول سکتے ہیں کہ عبادت اللہ کی، کسی اور کی نہیں. اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. توحید کا یہ مطلب نہیں ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اللہ کی کرتا کہ نہیں؟ نہیں. توحید ہوئی یہ اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. اسی لیے حضرت معاذ کی حدیث میں کیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے. تو عبادت کرنا، شریک نہیں کرنا. یاد رہے گا یہ، عبادت کرنا اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. تو کتنے اس میں حصے ہوئے؟ 2.
کتنے کلاز ہے اسٹیٹمنٹ میں؟ 2 ہیں. اللہ کی عبادت، دوسرے کی عبادت نہیں. اللہ کے لیے ہاں، دوسرے کے لیے نہ. یس بھی نو بھی دونوں نہ چاہیے، خالی یس بھی نہیں. ہاں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، شرک بھی کرتا، کسی اور یعنی بندوں کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی کرتا نہیں، تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط. دونوں کو جمع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. تو فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہ کیا ہوئی؟ توحید الوہیت. الہ سے لفظ بنا ہے الوہیت، اللہ کی الوہیت کا اہتمام کرنا، ماننا، تسلیم کرنا اور شرک نہیں کرنا. 3 هل تعلم له سمیہ. سمی، سمی کے معنی ہے ہم نام. هل تعلم له سمیہ، اللہ فرماتا ہے کیا اللہ کے نام والا کسی اور کو تو پاتا ہے؟ اللہ کا ہم نام کسی اور کو پاتا ہے تو؟ کیا ابن عباس کہتے ہیں سمی کے معنی ہے اللہ کے مثل، اللہ جیسا. حل تعلم له سمیہ، کیا اللہ جیسا کوئی اور ہے؟ تو اللہ سوال پوچھ رہا ہے، کا مطلب کیا ہے؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہے بولیں گے اللہ جیسا کوئی ہے نہیں. وقت ہو گیا نماز، ٹائم ہے. کتنے بجے رکنا ہے؟ 6:10 کو رکنا ہے. حل تعلم له سمیہ، کیا اللہ کا ہم نام یعنی اللہ کی طرح اور کوئی ہے؟ یہاں آپ نام سے کہیں گے نام، اللہ کے جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ السمیع ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک انسان ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ علیم. لیکن اس کو جب کہیں گے نام لکھو دستخط کرو تو کیا کرتا؟ اس کو علم ہوتا نہیں. کوئی آدمی ہوتا ہے عادل اس کا نام، لیکن کیا کرتا ہے وہ؟ ظلم. کوئی ہوتا اس کا نام سمیع ہوتا ہے لیکن بہرا، سننے نہیں آتا اس کو. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ایسا؟ تو انسان کا نام اور اس کی صفات میں جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے جتنے نام ہیں ایسا ہے کہ وہ خالی نام ہے. اللہ کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ کا ہم نام کوئی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفات کسی میں نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. اس کو ہم تفصیل سے آگے سمجھیں گے. لیکن یہاں پر سمیع جو ہے اس سے مراد ہے کہ کیا اللہ جیسا کوئی ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ اپنی صفات میں کامل اور بے مثل. یاد رکھیں گے اس کو، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کامل اور بے مثل. یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں کیا ہے؟ کامل ہے اور منفرد ہے. یہ بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. منفرد کا مطلب یونیک، یونیک کا مطلب اب دوسرا کوئی ویسا نہیں ہے، یونیک ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، منفرد ہے. تو اس کا یہ توحید کون سی ہوئی؟ توحید اسماء. اسماء لفظ کیا ہے؟ اسم کی جمع ہے. آپ سے لوگ کبھی نہ کبھی کوئی پوچھا ہوگا آپ کا اسم گرامی، تو اسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام. اس کا پلورل کیا ہے؟ جمع اس کی اسماء. صفت کا مطلب ایٹریبیوٹ، کوالٹی. صفت جیسے اچھا، برا، سمجھدار، بیوقوف، جاہل، عالم. بہت ساری صفات مخلوقات میں، انسانوں میں ہوتی ہیں. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی کیا ہیں؟ صفات ہیں. اللہ کی بھی کچھ صفات ہیں، اپنے دل سے ہم طے کر سکتے نہیں. اللہ نے کچھ صفات اپنی بتائی ہیں، لیکن ان صفات میں بھی اللہ جیسا کوئی ہے؟ اللہ نے بتایا اللہ سنتا ہے، اللہ جیسا کوئی سنتا ہے؟ نہیں. اللہ دیکھتا ہے، اللہ جیسا کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کے ناموں میں اور اس کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس توحید کو کیا کہتے ہیں؟ توحید اسماء و صفات. تو توحید کی کل کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. کون کون سی؟ توحید ربوبیت 2،
توحید الوہیت، 3 توحید اسماء و صفات۔ بعض لوگ کہتے ہیں چوتھی بھی ہے، تم لوگ بول رہے نہیں، کون سی؟ توحید حاکمیت۔ توحید حاکمیت آج جو خارجی ذہن والے ہیں اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی دعوت دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں توحید حاکمیت بھی ایک قسم ہے، اور وہ کیا ہے کہ حکم اللہ کا ہوگا، حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، اور جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کو ہٹاؤ، ان کو ہٹاؤ اور کس کی حکومت لاؤ؟ اللہ کی، اور اس کا نام کیا ہے ان کے نزدیک؟ حکومت الہیہ۔ کون پیش کیا ہے اس کو یہ کانسیپٹ؟ مولانا مودودی، سید قطب، حسن البنا، اور اسی طرح سے نبہانی، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ بات پیش کی ہے۔ یہ بہت بڑے انحراف کا راستہ ہے، یہ بہت بڑے انحراف کا راستہ ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم چلتا ہے کائنات میں، یہ توحید ربوبیت کا حصہ ہے، اور اللہ ہی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، یہ الوہیت کا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہیں، اللہ تعالیٰ معبود ہیں، اسی کے ضمن میں بات آتی ہے کہ کائنات پہ اللہ کے فیصلے چلتے ہیں، اور شریعت میں بھی اللہ ہی کے فیصلے چلنے چاہیے، یہ اس میں شامل ہے۔ الگ سے اس کے لیے کیٹیگری بنانا یہ عام طور سے حاکموں کے خلاف بغاوت کی دعوت چلانے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہم لوگ مانتے نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور شریعت بھی اللہ ہی کے فیصلے کے مطابق ہونی چاہیے، اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے نہیں۔ لیکن اس کے لیے الگ سے توحید کی کیٹیگری بنانا سلف نے ایسا نہیں کیا ہے، اور آج اس دور کے علماء نے بھی اس پر تردید کی ہے، اور ان لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ تو یاد رکھیں، کوئی آ کے بولے چوتھی بھی ایک قسم ہے جو اس میں مینشن نہیں ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں مینشن ہے، لیکن اس کو ہم کو مینشن نہیں کرنا ہے، وہ آلریڈی اس میں ہے ربوبیت میں، جیسا کہ آگے آئے گا، اس کو یاد رکھیں۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہم نے دیکھی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور توحید اسماء و صفات۔ کس آیت میں یہ کون پڑھ کے سنائے گا آیت؟ سورہ فاتحہ میں یہ آیت، ایک آیت میں تینوں قسمیں ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 65۔ کون پڑھ کے سنائے گا؟ ہاں کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیا۔ اب بن دیکھے کون پڑھے گا؟ بغیر دیکھے کھڑے ہو جائے۔ اس کا ترجمہ، سبحان اللہ، بارک اللہ فیک، اور ترجمہ کون بتائے گا؟ آدمی فوراً نیچے دیکھتا، پکڑو مت، آنکھ سے آنکھ ملے گا مطلب پھنس گیا، دیکھ کے نہیں، بغیر دیکھ۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ کے بولیے، کھڑے ہو کیا؟ یہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے اور قرأت کرتا ہے، تب اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن اگر استدلال کرتا ہے، بطور دلیل کوئی بات پیش کرتا ہے، تب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعوذ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل علم نے جہاں بھی استدلال دلیل دی ہے کسی مسئلے میں، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرأت اگر آدمی کر رہا ہے، مثلا قرآن پڑھ کے سناؤ ذرا،
تو تلاوت کی نیت سے تعبدی اعتبار سے جب پڑھتا ہے، عبادت کے طور پر تلاوت جب کرتا ہے، تب اس کو چاہیے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس وقت میں پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی اصول یہ ہے کہ جب سورت کی شروعات سے پڑھے گا، جب سورت کی شروعات سے پڑھے تب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کیونکہ اس کی جگہ وہی ہے۔ درمیان سے جب پڑھے گا، تلاوت جب شروع کرے گا، تو اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھیں گے اس کو، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو شیخ عثیمین نے جو بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کہتے ہیں فقولہ تعالی رب السماوات والارض وما بینہما ھذا توحید الربوبیہ، کہتے ہیں یہ جو پہلا حصہ ہے یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسرا حصہ کون سا ہے؟ وقولہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، کہتے ہیں ھذا توحید الالوہیہ، فاعبدہ واصطبر لعبادتہ یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ وقولہ تعالی هل تعلم له سمیہ ھذا توحید الاسماء والصفات، یہ تیسرا حصہ هل تعلم له سمیہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو یہ فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے سوال نمبر 300 کے جواب میں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کی یہ 3 قسمیں ہم نے اپنے دل سے گھڑی ہیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں تینوں کو جمع کیا ہے، اسی لیے ہم بھی ان 3 توحید کی 3 قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ ہم مغرب کی نماز کے بعد اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور 3 قسمیں توحید کی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔